وہ بزرگ تھے نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے ہوا اس طرح کہ باہر سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، اور رات کا وقت تھا نا، تلاوت کر رہے تھے. تو کانوں میں آواز تو آ جاتی ہے نا جب بندہ کوئی باہر سے گزر رہا ہے. تو دیکھا کہ چلو جا رہے ہیں. تو جب وہ بندے گزر رہے تھے کچھ لوگ باہر سے، وہ جو آیا مقدسہ اس وقت تلاوت کی، وہ چنگی سر لا کے پڑی ہوئی، پورا زور لگا دیا اس کے اوپر، اور بڑا ترنم اور بڑی طرز لگا کے اس کو پڑھا نا. تو تلاوت تو ختم ہو گئی. اس کے بعد پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا. ہوا یہ کہ یہ سوتے ہیں نا، خواب کے اندر دیکھا وہی پوری سورت لکھی ہوئی ہے، اور اس کی ہر آیت کے نیچے بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا گیا ہے، لیکن وہ ایک آیت کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا. اور اس کی یا اللہ بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ تو فرمایا اے آیت لوکاں واسطے پڑھی سی، میرے واسطے تو کوئی نہیں سنا پڑھی. تو لہٰذا اس لیے یہ اجر بھی لوگوں سے لیجیے. امام احمد بن حنبل یہ کتنے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے مقلد ہیں. اور یہ امام احمد بن حنبل وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ یوں سمجھیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک خط لکھا، اور خط امام احمد بن حنبل کی طرف قاصد کو دیا، اوپر مہر لگا کر بند کر کے دیا. فرمایا جاؤ احمد بن حنبل کو دے کے آؤ. تو جب وہ خط لے کر قاصد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے اسے پڑھا تو نہیں ہے؟ کہا یہ امام شافعی علیہ رحمہ نے دیا ہے، اور آپ نے یعنی کہ کہا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں دے دینا. فرمایا انہوں پڑھے آتے نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو کھولا تو اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا احمد بن حنبل کو یہ میرا پیغام دے دینا، جب حاکم وقت تمہیں خلق قرآن کے حوالے سے بلائے گا تو تم نے قرآن کو اللہ کا کلام کہنا ہے، اللہ کی مخلوق نہیں کہنا. اگرچہ وہ تجھے کوڑے لگائے کچھ بھی کرے، تو نے اپنے موقف پر قائم رہنا ہے. اگلے بڑے دل چھو دینے والے لفظ ہیں. جب آپ نے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جسے حضور کا پیغام آئے تو جو اس طرح کی اتنی بڑی خوشخبری لائے اسے انعام بھی تو ملتا ہے نا. تو آپ نے اپنا اوپر والا کرتا اتارا جو نیچے کرتا پہنا کرتے تھے. ہمارے اسلاف کی یہ بڑی پرانی داستانیں ہیں. بظاہر بڑا قیمتی لباس اوپر ہوتا تھا، لیکن نیچے وہ پھٹا پرانا ہی پہنا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ آج کل ظاہر کے دیوانے ہیں کہ ظاہر بندہ ایسا. اپنے وہ اپنی قمیص اتاری جو نیچے تھی نا، فرمایا یہ لے جا. یہ وہ کرتا تھا جو آپ تہجد کی نماز پڑھ کے ادا کر کے پھر آنسوؤں سے تر ہوا کرتا تھا. اور جب آپ قرآن حدیث پاک لکھا کرتے تھے تو اس کرتے کے اندر آپ کو وہ پسینہ آیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا یار آنے والے عورتوں میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا اس وقت، یہ میرا وہ نیچے والا کرتا اس کو دیا اور اوپر دوسرا پہن لیا. وہ قاصد جب یہ کرتا لے کر واپس امام شافعی کے پاس پہنچتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا پیغام دے دیا؟ ہاں جی دے دیا. یار امام احمد بن حنبل نے کچھ تجھے تحفہ بھی دیا، اس کے عوض کے نہیں دیا؟ کہا ہاں یہ کرتا دیا تھا. تو امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرمانے لگے دیکھ یار یہ تحفہ تو تجھے دیا گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کرتا مجھے دے دے، لیکن جس شخص کا یہ کرتا ہے نا اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی مجھے دے دینا، میں بطور تبرک اس کو استعمال کروں گا. یہ بات ہوتی ہے یعنی کہ دیکھیں نا ریاکاری جو ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے. آگے ایک کم عمر بچے کو وہاں پہ جنگل کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ سواری پہ سوار تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بچے یہ تیری عمر مدرسے میں پڑھنے کی ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 4 علوم پڑھے ہیں، 5ویں کی ضرورت نہیں ہے.
آپ رک گئے سواری سے، نیچے اتر آئے، فرمایا کہ چار علوم پڑھے، آنکھ کا، زبان کا، کان کا، چار علوم اس نے گنا دیے، تفصیل بڑی طویل ہے۔ آپ نے جب اس کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ تو عارف باللہ ہے، یہ معرفت ولایت یہ وراثت میں نہیں ملتی، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، خواہ وہ بچپن ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہوئے تو نے اتنی معرفت کی بات کی ہے، ایسے کرنا پھر مجھے نصیحت کر دینا۔ یہ امام احمد بن حنبل اس بچے سے فرما رہے ہیں نصیحت کر دینا۔ تو بچہ کہتا ہے حضور آپ کی ذات پہ علم ناز کرتا ہے، اتنے بڑے عالم دین ہو کر مجھ سے نصیحت پوچھ رہے ہیں۔ تو میں پترا تیری گلاں چ وزن بڑا ہے، تو بڑا پڑھا لکھا مجھے محسوس ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے تیرا سینہ جو ہے وہ معرفت سے کھول رکھا ہے، تو مجھے نصیحت کر۔ تو اس نے اس وقت کہا اگر علم اللہ کے لیے پڑھا ہے تو لوگوں سے امید نہ رکھنا، اور اگر لوگوں کے لیے پڑھا ہے تو پھر اللہ سے امید نہ رکھنا۔ یہ ہوتی ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ بندے نے کوئی عمل بھی کرنا ہو جی کیتا بندے آستے تے رب کو کچھ نہیں لبنا، اور جی اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر بندے نہ کبھی بندے سے آج راضی ہوئے ہیں نہ کل راضی ہوئے ہوں گے، بلکہ یہی چیز ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ وہ جو اموی دور کے جو خلیفہ ہے نا، بادشاہ وقت، اس کے دور کے اندر کافروں کے درمیان جب یہ جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آگے ان کا قلعہ ہے، اور قلعے کے پاس جا کر نقب لگانا، اس کو توڑنے والا، اس کی دیوار کو پھلانگنے والا یا اس کو نقب لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ایک نقاب پوش نوجوان تیروں کی بارش کے اندر سے ہوتا ہوا سیدھا آگے گزر جاتا ہے، بالکل جان کی پرواہ کیے بغیر گزر گیا آگے، اور جا کر اس نے آگے جا کے نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اندر داخل ہوئے، فتح ہو گئی۔ فتح ہوگی تو اب سارے سوچ رہے تھے کہ وہ بندہ کون ہے جس نے اپنی جان پہ کھیل کر اتنی بڑی اس نے بازی لگائی۔ تو جو کمانڈر اور جنرل تھا اس نے اعلان کیا بھائی وہ نقاب پوش جو بھی ہے وہ سامنے آئے، تو کوئی بھی نہ نکلا۔ بالآخر اس نے کہا میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے نقب لگائی اور مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہوا وہ شخص سامنے آئے۔ تو وہ آدمی نقاب اس نے کیا، صرف اس کی آنکھیں سلام نظر آ رہی تھی، وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا خلیفہ وقت تو نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے اس لیے باہر نکلا ہوں، اور میں تینوں اللہ دی قسم دینا میرے کو نہ پوچھنا، مجھ سے نام نہ پوچھنا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا جس کے لیے عمل کیا ہے وہ مجھے خود جزا دے دے گا، لوگوں کے لیے عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو بھی بندہ کام کرے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا